بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے جس موضوع پہ بات کروں گا وہ چین، افغانستان، پاکستان کا سہ فریقی کانفرنس جو ہوئی ہے، جو ان کے نائب وزراء خارجہ کے درمیان، جس کو ٹرائی لیٹرل وائس فارن منسٹر اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات چیت کروں گا۔ یہ تیسرا دور تھا اس بات چیت کا۔ اس کے جو کو چیئر کیا گیا اس کو، وہ لوگ تھے چائنیز وائس فارن منسٹر لو شیو، افغان ڈپٹی فارن منسٹر میر ویس نبی، پاکستان کے جو خارجہ سیکرٹری ہیں سہیل محمود صاحب۔ یہ تین اشخاص تھے جنہوں نے اس کی سربراہی کی۔ ایک اس بات چیت کے دور کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوا، جس میں ریاست ہائے متحدہ کو خبردار کیا گیا کہ وہ جلدی میں افغانستان کو نہ چھوڑے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گی۔ جو ابھی تک ریاست ہائے متحدہ کے انخلا کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب تک 4000 فوجی جو ہیں وہ افغانستان سے نکالے جا چکے ہیں 29 فروری کے ایگریمنٹ کے بعد، جو کہ دوحہ میں سائن کیا گیا تھا طالبان اور ریاست متحدہ کے درمیان۔ تو جو افواج کے لیول ہیں وہ 13,000 سے کم ہو کر 8,600 تک رہ چکے ہیں، اور یہی معاہدے کے تحت پہلے بھی یہی بات چیت ہوئی تھی کہ جولائی 2020 تک اتنے افواج رہ جائیں گے۔ اس کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق اگلے 14 مہینے میں طالبان کو، اگر وہ طالبان اپنے شرائط پوری کرتے ہیں جو ان پہ عائد کی گئی تھی، تو باقی ماندہ افواج کو بھی وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ دیکھنے میں آیا ہے، سننے میں یہ آیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی افواج کا انخلا اور تیز کر دے گا، چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ افواج کو ملک واپس بلانے سے اس کے دوبارہ الیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ روشن ہو جائیں گے۔ امریکن صدارتی نظام میں یہ ایک بڑی خاص چیز ہے کہ ہر جو صدر پہلے ٹرم میں ہوتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی منتخب ہونا چاہتا ہے، تو اس کی 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد تمام تر کارروائیاں اس بات پر منعکس ہو جاتی ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی ملک میں اپنی پاپولیرٹی کو بڑھائے۔ اب جو پریشان کن باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی تک جو افغان اسٹیک ہولڈرز کے درمیان بات چیت ہونی تھی وہ نہیں ہوئی۔ پہلے معاہدے کے مطابق 10 مارچ کو شروع ہو جانا تھا، اور جتنے لوگ تھے جن کا افغانستان کے عمل میں کوئی نہ کوئی حصہ تھا، ان کو اس کانفرنس میں شریک ہونا تھا، اور اس نے اوسلو میں ہونا تھا۔ یہ نہیں ہو پائی، اور اس کے لیے کچھ شرائط تھیں۔ وہ یہ پہلی شرط تو یہ تھی کہ قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ افغان حکومت نے 5000 قیدی چھوڑے تھے طالبان کے، اور طالبان کے 1000۔ اب بھی کوئی تقریباً 600 سے 1000 طالبان قیدی رہتے ہیں جو رہا نہیں کیے گئے، اور یہ ہائی پروفائل قیدی ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ طالبان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ملک میں جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اس میں کمی واقع ہوگی، تو وہ بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے امریکی فوجوں پہ تو حملے بالکل ختم کر دیے، ہم تو ابھی صرف افغان فوجوں پہ حملے کریں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو نیا اسکینڈل منظر عام پہ آیا ہے وہ یہ کہ روسی انٹیلیجنس ایجنسیز نے طالبان کو اپنے ایک آدمی کے ذریعے، ایک افغان کے ذریعے پیسے دیے کہ وہ امریکی فوجیوں کو مارے۔ خیر اس بات کو رد کیا ہے طالبان نے بھی، اور شروع میں تو ٹرمپ نے بھی رد کیا تھا، مگر بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ اس کو انٹیلیجنس بریفنگز میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایسی بات حقیقت میں ہے۔ جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں چائنا اور پاکستان نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ وقت پہ ہو جائے گا، جلد از جلد ہو جائے گا۔ جو افغان پارٹیز ہیں جنہوں نے ڈائلاگ میں حصہ لینا ہے، وہ ان کا مکالمہ بھی ہو جائے گا جلد از جلد۔ جو شدت ہے لڑائی میں وہ بھی کم ہوگی، اور اس بات کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ ایک انسانی
ہمدردی کے تحت ایک ہتھیار بندی بھی ہونی چاہیے فوری طور پہ۔ چین اور پاکستان نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ اپنا تعاون، باہمی تعاون افغان گورنمنٹ کے ساتھ بڑھائیں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک امن واپس آئے، جس کی شراکت اور جس کی سربراہی افغان خود کریں، یعنی یہ اس کی مکمل ذمہ داری اس امن کی افغانوں پہ ہو، کوئی باہر سے ان پہ یہ مسلط نہ کیا جائے۔ تو یہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ امن کا دارومدار کا انحصار جو افغان مہاجرین ہیں ان کے واپسی سے بھی منسلک ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ حال ہی میں ایک کانفرنس بھی ہوئی ہے جو اقوام متحدہ کے ریفیوجیز کے انچارج نے کی ہے، اور اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جی جو افغان مہاجرین ہیں جن کا سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ پاکستان پر ہے اور کسی حد تک ایران پہ ہے، وہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو بین الاقوامی برادری ہے اس نے پیسے دینے بالکل کم کر دیے ہیں، بہت کم کر دیے ہیں، اور بالکل بہت مشکل ہو رہے ہیں ان دونوں ممالک کے لیے۔ ایران کے اوپر بہت سخت پابندیاں عائد ہیں، اور پاکستان کی آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ اقتصادی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ اور آخری بات جو اس مشترکہ اعلامیے میں کی گئی وہ یہ کی گئی کہ تینوں اطراف نے یہ وعدہ کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ بھرپور قسم کے کاؤنٹر ٹیررزم کے اقدامات کریں گے، اور اس میں جو خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا وہ ایٹم کا تذکرہ کیا گیا۔ ایٹم جو ہے وہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے، اور چین اس سے بہت خائف ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ تحریک جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ مگر جو افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ پاکستانی جو سائٹ تھی وہ اس بات کو شامل نہیں کر سکی مشترکہ اعلامیے میں کہ تحریک طالبان پاکستان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک دہشت گروپ ہے جس نے پاکستان کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ تو افغانستان میں امن کے لیے کوششیں بھرپور جاری ہیں، زلمے خلیلزاد بھی اپنے دورے کر رہے ہیں، اور یہ جو تیسرا دور چلا ہے تینوں ممالک کے نائب وزیر خارجہ کی اسٹریٹجک بات چیت کا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو امید ہے کہ یہ افغانستان میں امن آ جائے، مگر اس سے زیادہ جو ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ جب امن آ جائے تو وہاں پاکستان نے کرنا کیا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔